یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ کیا ہے، اور حکومت نے اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ایک اہم معاملے کے اوپر سرنڈر کیا ہے، اور کاش کہ یہ احساس حکومت بلوچستان کو پہلے ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے جب حکومتیں عوام کے ووٹوں سے نہ آئی ہوں تو ان کو پھر عوام کا کوئی احساس نہیں ہوتا، پھر ظاہر ہے ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ڈمی ہوتے ہیں، چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، اور وہی بلوچستان حکومت نے بھی کردار ادا کیا۔ ایک تو بلوچستان میں پچھلے ہم 4 سال سے خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امن و امان کی صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، اور جب سے رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے اگر آپ دہشت گردی کے واقعات دیکھ لیں، اور جب سے یہ موجودہ حکومت جس کو لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، یہ آئے ہیں، اس کے بعد سے آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں تو اس وقت ہمارا جو نظام ہے وہ صرف ایک کام کر رہا ہے کہ جس طرح سے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں بچ جاؤں گا، تو ہمارا نظام صرف یہی کر رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے نظام کے پاس حل یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے اس کا ذکر آؤٹ کروا دو، سوشل میڈیا پہ اتنی سختی کر دو کہ کوئی اس پہ آزادانہ بات نہ کر سکے، اور ساتھ ہی تیسرا جو ہے وہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس کے ذریعے جو ہے وہ ایک نیریٹو اس طرح کا آپ بنا دیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، تو ان کو لگتا ہے کہ سب چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے مجھے، یہ میں رضوان غلزائی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور مجھے بلوچستان سے ایک نوجوان نے کال کی تھی، اور میں رضوان صاحب کے ولاگ میں یہی بات ان کے ساتھ انٹرویو میں کی تھی کہ بلوچستان کے نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، مزاحمت ہونی چاہیے، نکلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے جوانوں کی، پولیس کے شہیدوں کی، ان کے جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز، ان کی میتیں ہم رکھ کے 7 دن تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا بتائیں پورے پاکستان سے کتنے لوگ اپنے اپنے شہروں میں ہمارے لیے نکلے، کتنے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بات کی، کتنے لوگوں نے اس کو ایشو بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہمارے وہ دوست جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بھرپور بات کی بلوچستان پہ، ان کو 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں 15-20، انہوں نے بھرپور بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن 8 کروڑ فیس بک اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں، لاکھوں جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، انسٹا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان کے لوگ کہتے تو ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، لیکن کتنے لوگوں نے بلوچستان کے اس دھرنے کو اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کوریج دیا؟ اتنا ایک جملہ کیا انہوں نے لکھا کہ یار بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء کے ورثہ بیٹھے ان کی آواز سنو، اس پہ تو کوئی پیکا نہیں لگنا، اس کے اوپر تو کوئی، لیکن خوف اتنا زیادہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بلوچستان کے حوالے، بلوچستان کا لفظ بھی لکھیں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا، تو پھر لوگ انقلاب کی باتیں تو نہ کریں نا۔ جب ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے مظلوم جو وہاں پر بیٹھے تھے ان کے لیے ایک جملہ نہیں لکھ سکتے، اور باتیں ہم کرتے ہیں مزاحمت کی، اور ہم کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ڈی چوک کی کال دے، عمران خان ڈی چوک کی کال دیں، سہیل آفریدی ڈی چوک کی کال دیں، اچکزئی صاحب ڈی چوک کی کال دیں۔ اور بھائی حالت یہ ہے کہ جو مزاحمت گراؤنڈ کے اوپر کر رہے تھے ان کے لیے کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ کشمیر اے جے کے والے بیٹھے ہیں نا، 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے بیٹھے، کتنے لوگ آج آزاد کشمیر کے اوپر، آپ پنجاب کی بات کر لیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیس بک پہ صرف ایک جملہ اتنا لکھا ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی آواز سنو، اس پہ نہ آپ اٹھائے جائیں گے، نہ آپ ایف آئی آر ہوگی، نہ آپ کو گولی لگے گی، نہ آپ بے روزگار ہوں گے۔ اتنا ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، اور باتیں ہماری سنو۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سب کا، مجھ سمیت ہم سب کا جو اس وقت مزاج ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کے پی والے نکلیں، ہزارہ والے نکلیں، پشتون نکلیں، وہ نکل کے گولیاں کھائیں اور گولیاں ماریں، یہ ہماری خواہش ہے، اور وہ نکلیں، گولیاں کھائیں، گولیاں ماریں، اس حکومت کو گرائیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ کے پی تو نکل آئے گا، اصل مسئلہ تو پنجاب کا ہے۔ مجھے بتائیں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے 2 ہفتے پہلے یہ اعلان کیا کہ اب اڈیالہ آپ نے نہیں آنا، اب آپ نے اپنے اپنے شہروں میں اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے۔ آپ پنجاب میں بتائیں ایک جگہ کے اوپر بھی آپ کو کوئی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نظر آیا ہے جو ایکٹیو ہو؟ کے پی میں تو جنید اکبر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو تیار ہیں، جب آپ کہیں گے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن بلوچستان میں کریڈٹ جاتا ہے محمود حسن اچکزئی صاحب ہوں، جمعیت علماء اسلام ہو، اختر جان مینگل صاحب ہوں، اصغر اچکزئی صاحب ہوں، محسن داور صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، اخندزادہ حسین صاحب ہوں، جس طرح سے یہ سب وہاں پر موجود رہے، جیسے یہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر گئے، ان کے لوگ بیٹھ رہے، ان کا ساتھ دیا، اور بالآخر حکومت کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے۔ میں بلال غوری صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، یہ اب آپ 8 رکنی معاہدہ جلدی جلدی سن لیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کیا بات غلط تھی؟ کیا یہ پہلے دن نہیں مانا جا سکتا تھا؟
کہ ان کو 8 دن سے زیادہ ان کو اپنی ڈیڈ باڈیز جوانوں کی رکھ کے ان کو بیٹھنا پڑا. وہ ڈیڈ باڈیز جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے جس وہ سچویشن میں تھی, ان کی فیملیز نے جو کچھ بتایا ہے, اس میں جو معاہدہ ہے وہ 8 نکاتی ہے. پہلا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت بلوچستان ہائی کورٹ کو متعلقہ TORs کے مطابق آج ہی مراسلہ جاری کرے گی کہ وہ جوڈیشل انکوائری کرے. جوڈیشل انکوائری سے آپ کو پتہ ہے کیا نکلنا ہے, لیکن یہ کاوش اچھی ہے کہ کم از کم تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ اس وقت کی بلوچستان ہائی کورٹ کو ایک TOR کے لیے خط لکھا گیا تھا, وہ کچھ نہ کریں, تاریخ تو بن رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت بلوچستان تمام جو پورے صوبے میں جو دہشت گردی کے واقعات سے جو اضلاع متاثر ہیں, خاص طور پہ زیارت, منگلا اور شابان, جو علاقے بھی ہرنائی, خوست, قلعہ عبداللہ, کوئٹہ, پورے بلوچستان میں حکومت بلوچستان دہشت گردوں, بھتہ خوروں, مسلح گروپس اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے انہیں ختم کرے گی. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں امن و امان کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز, سیکورٹی اداروں کے سربراہان, پولیٹیکل پارٹیز, شہداء کے لواحقین کے ساتھ اگلے ہفتے ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. بہت زبردست, بالکل ٹھیک ہے, بٹھائیں ان کو, بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں, ان کی سنیں. بلکہ یہ مستقل کمیٹی ہونی چاہیے جہاں پہ اصل اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں, کیونکہ حکومت تو فارم 47 کی ہے. اصل اسٹیک ہولڈرز تو یہ ہیں جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں, جو اچکزئی صاحب سمیت یہ سارے, PTI, اختر جان مینگل, یہ سارے بشمول مارنگ بلوچ, اصل تو بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز یہ ہیں. اصل وہ یہ حکومت تو عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے بلوچستان میں. اگلا جو لیویز فورس کا پولیس پہ انضمام پر نظر ثانی اور غور و خوض کے لیے اسمبلی کے پارلیمانی پارٹیز بشمول وہ پارٹیاں جن کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے, PK میپ, PK نیپ, BNP, جمعیت علماء اسلام نظریاتی, PTI, NDM کے رہنماؤں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس 15 دن کے اندر طلب کی جائے گی. اگر کانفرنس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اس صورت میں اسمبلی کے اندر رائے شماری کی جائے گی. اگلا پوائنٹ, بلوچستان کے تمام شہری علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور بتدریج ذمہ داریاں سونپنے کے لیے پولیس کے استعداد کار کو بڑھایا جائے گا. 5واں پوائنٹ, ضلع زیارت اور خاص طور پہ آگے جو مخصوص ان کے علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں کہ ان سے ملکہ علاقوں میں زمینوں سے متعلقہ وزیر ریونیو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی, جس میں تمام متعلقہ سرکاری افسران اور علاقے کے جو ہیں وہ پٹہ داران اور مالکان کے 5 ممبران کمیٹی کا حصہ ہوں گے, جو کہ متعلقہ علاقوں کی زمینوں کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کریں گے. اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے, یہ اب اس کے لیے بھی شہداء کو اپنے شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھنا پڑا. یہ تو وہ پوائنٹ ہے جو اس معاہدے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ اس معاہدے میں لکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی بلوچستان میں. وہ ہے کہ تمام شہداء بشمول سویلین شہداء کے لواحقین کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید ڈکلیئر کیا جائے گا, اور ان کے لواحقین اور بچوں کی کفالت اور تعلیم حکومتی پالیسی کے عین مطابق کی جائے گی, اور معاوضہ مروجہ جو پالیسی ہے اس کے تحت دیا جائے گا. یاد رہے کہ شہداء پیکج میں معاوضہ بھی ہوتا ہے, پلاٹ بھی ہوتا ہے, بچوں کی تعلیم اور کفالت بھی ہوتی ہے, شہید کوٹے میں بھرتی بھی ہوتی ہے, اور شہید کی تنخواہ میں 60 سال کی عمر تک جو ہے وہ جاری رہے گی. جس عمر میں وہ شہید ہوا ہے 60 سال تک وہ تنخواہ اس کی فیملی کو ملتی رہے گی. یہ تو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ تو ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا. یہ اس معاہدے میں آپ نے کیوں لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. اچھا, پھر اس کے بعد شہداء کے نام مختلف سرکاری عمارتوں اور کوئلہ پھاٹک چوک کو شہدائے زیارت چوک سے منسوب کیا جائے گا. اس معاہدے پر دونوں فریقین متفق ہیں اور دھرنے کا خاتمہ اور شہداء کی تدفین کی جائے گی. آج جو ہے وہ تدفین ہو گئی ہے, اور اس تدفین میں جنازے میں جو ہے وہ محمود حسن اچکزئی صاحب اور دیگر پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں, لیکن مجھے برل سرفراز بگٹی صاحب وہاں پہ نظر نہیں آئے. اب آتے ہیں دوسرا معاملہ بہت اہم ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. معاملہ کیا ہے, جلدی اس پہ بات کریں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو لڑائی میں شدت آ رہی ہے. ابھی اسلم غوری صاحب نے جو بیان دیا ہے اس بیان سے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, خراب ہو رہی ہیں. اور پھر آج یعنی بروز اتوار مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج وکلا کنونشن سے خطاب بھی کر رہے ہیں. اس میں جو ابھی اسلم غوری صاحب نے بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مستونگ میں آبادیوں پر سیکورٹی اداروں کی فائرنگ افسوسناک ہے. معصوم جانوں, مساجد اور مدارس پر ظلم و ستم عوام میں اداروں کے خلاف نفرت کا سبب بنتی ہے. ادارے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. عوام کے ساتھ یوں بھیڑ بکریوں والا رویہ انتہائی قابل مذمت ہے. بلوچستان بھر میں ویسے ہی بغاوت کی سی صورتحال ہے. ایسے واقعات مزید انتشار کا باعث بنتے ہیں. جمعیت علماء اسلام مظلوم عوام کے اہل خانہ سے ظاہری یکجہتی کرتی ہے. بہت سخت بیانات آپ دیکھیں, انہوں نے بھی مدارس, مساجد کا ذکر, اور یہ بیانات بتاتے ہیں کہ چیزیں اور زیادہ خراب ہو رہی ہیں. اب میں مولانا صاحب پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں جو میں نے نوٹ کی. ہم لوگ جو یوٹیوب کرتے ہیں نا, ہمارا ایک مسئلہ ہے,
ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرف جا رہا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جس طرف جا رہا ہے اگر ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے نا تو سوشل میڈیا ہمیں ڈسکریڈٹ کر دے گا اور وہ ہمارے ویوز بھی گر جائیں گے اور ہمارے اوپر تنقید بھی شروع ہو جائے گی. میں اکثر یہ دوستوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ اس چیز سے نہ ڈرا کریں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ پوری ایمانداری سے کوئی بات سمجھیں کہہ دیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہ آپ کریں, لیکن جس طرح سے یہ پوری کمپین چلائی گئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پرپس کو سرو کرتی ہے کہ ایک پوری کمپین چلا دی جائے کہ یہ مولانا فضل الرحمان تو جی یہ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیرو بنا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی لیڈر بنا رہی ہے. میں ابھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے استادوں میں سے ہیں ممتاز بھٹی صاحب, پتہ نہیں مجھے یہ بات آن ریکارڈ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میں نے ان سے اجازت تو نہیں لی لیکن بس یہ بات میں کر رہا ہوں. ممتاز بھٹی صاحب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک وہ بیان جو منور حسن نے دیا تھا, منور حسن صاحب نے دیا تھا شہداء کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بیان, انہوں نے کہا یہ دو بہت ڈیمیجنگ بیانات ہیں, یہ اس کے بعد یہ ڈیمیجنگ بیان ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہیرو بنانا ہے تو وہ ان کو بتا دیں گے کہ آپ ان چیزوں پہ کھل کے بات کریں, لیکن یہ وہ چیز ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لشکروں والی کی ہے. اور ایک اور جو انہوں نے بیان دیا ہے, اس بیان کو کبھی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں الاؤ کر سکتی کہ آپ یہ بیان دے کے اور ہمارے خلاف یہ بیان دے کر آپ ہیرو بن جائیں. کچھ چیزیں بہت سینسٹیو ہیں جو میں نہیں بیان کر سکتا, میں اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, میں نہیں وہ بتا سکتا, لیکن یہ بہت خطرناک باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہیں جو بہت ڈیمیجنگ ہیں اور جو بہت چیلنجنگ ہیں اور جن کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے اور آئے گا. تو کبھی اسٹیبلشمنٹ یہ ان کو الاؤ نہیں کر سکتی. جو مولانا صاحب پہ تنقید بنتی ہے وہ یہ ضرور بنتی ہے کہ آپ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کیسے کے لے لیں, اس پہ اسلام غوری صاحب کا اپنا ایک ان کا لاجک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سیٹیں نہ دیتے تو یہ حکومت کے پاس چلی جاتی, اب چلیں اپوزیشن کے پاس تو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, سہیل آفریدی صاحب ہوں, محمود ثنا چکزئی صاحب ہوں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, مینگل صاحب ہوں, محسن داور صاحب ہوں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں, اخوندزادہ حسین صاحب ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جو گفتگو کر رہے ہیں, جو تقریریں کر رہے ہیں, اس سے زیادہ سخت تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں, جیسے اے جے کے لوگ پریکٹیکل اقدامات کر رہے ہیں نا, کہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں, پریکٹیکل مزاحمت گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے. بلوچستان میں لوگ بیٹھے نا, مزاحمت انہوں نے پریکٹیکل کی. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس لیے تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ پریکٹیکل کب کریں گے, آپ کب اپنے لوگوں کو لے کے اور آپ اس حکومت کے خلاف مزاحمت سڑکوں کے اوپر کریں گے. گو کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ بات کرنا بھی مزاحمت ہے. کسی ایک ایسے ٹویٹ کو جس میں سچ بیان کیا گیا ہو اس کو ری ٹویٹ کرنا بھی مزاحمت ہے. کسی اچھے بیان کو اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگانا بھی مزاحمت ہے. یہ چیزیں اس وقت مزاحمت کا حصہ ہیں, یہ ساری چیزیں مزاحمت کا حصہ ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں پریکٹیکلی آپ سڑکوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں آتے. یہ بالکل ایک لوگوں کا جائز سوال ہے, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک ظاہر ہے یہ تاثر ہے بہت سے لوگوں میں اور اکثریت ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو لیڈر بنایا جا رہا ہے اور لیڈر بنا کے اور ان کو کے پی کی حکومت دے دی جائے گی. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. او بھائی کیسے دے دیں گے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی کی حکومت. اور بھائی اس وقت حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو نامزد کیا. ایک ایم پی نہیں ٹوٹا پی ٹی آئی کا, پتہ ہے انہیں کہ کے پی کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ ہونا کہ کے پی میں آپ کہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے اگینسٹ مولانا صاحب کو اس لیے لوگ وہاں کے پریفر کرنا شروع کر دیں گے کہ مولانا صاحب گراؤنڈ کے اوپر آ جائیں, وہاں پہ آپریشن کے خلاف, ڈرونز کے خلاف. وہ تو مولانا صاحب ہی نہیں آ رہے. تو میں اس لاجک سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہیرو بنا کے پی کی حکومت دی جائے گی. بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے. بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. اے جے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں. انڈیا تیار بیٹھا ہے. انٹرنیشنلی دیکھیں ہماری کیا امپلیکیشنز ہو رہی ہیں. ای یو کی رپورٹ آ رہی ہے, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, بے روزگاری کہاں پہ چلی گئی ہے, انسرٹینٹی کہاں پہ چلی گئی ہے. ایسے میں آپ ایک اور کٹا کھول دیں گے ایک پورے صوبے کا. تو اس سے میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں بالکل اس لاجک سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ مولانا صاحب کو ہیرو بنا کے. اور اچھا پھر ایک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک سپورٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے کہا, میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ ان بیانات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ یہ بیانات دے کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آپ وہ کریں, تقسیم کریں. پھر ایک ہے کہ جی مولانا صاحب حصہ مانگ رہے ہیں. مولانا صاحب سے زیادہ کون چیزوں کو سمجھتا ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم گر رہا ہے, یہ کشتی ڈوب رہی ہے. ڈوبتی ہوئی کشتی میں کون بیٹھتا ہے؟
بالکل میں یہ بات نہیں مانتا کہ مولانا صاحب اپنا حصہ مانگ رہے ہیں سسٹم سے، میں اس کو بالکل نہیں مانتا کہ یہ بات بھی ہے۔ ہاں جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک، شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو سسٹم کے اندر سے کسی نے آنکھ ماری ہو کہ چیزیں خراب ہیں اور یہ سسٹم گر سکتا ہے تو آپ ایکٹیو ہو جائیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ یا مولانا صاحب خود بھی اتنے ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، یہ سسٹم گر رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں شادیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں، دیگیں پکواتے ہیں، انتظامات کرواتے ہیں، شادی ہال میں انتظامات سارا کچھ کرتے ہیں، اور ایک بندہ اینڈ پہ آتا ہے میری طرح کا، جب کھانا لگ رہا ہوتا ہے میری طرح کا بندہ آتا ہے، انٹری مارتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اور ساروں کو لائن حاضر کر دیتا ہے۔ اچھا جی، مہمانوں سے پوچھنے لگ جاتا ہے جی سب کچھ مل رہا ہے، یہ وہ سارا کچھ، اور جتنے لوگ شادی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ولیمے میں، ان کو لگتا ہے کہ یہ مین بندہ انتظامیہ، یہ سارا جو آپ انتظام دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے پیچھے یہ ہے۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی یہ نظر آ رہا ہو کہ سسٹم گر رہا ہے، تو اینڈ پہ میں اتنا ایکٹیو ہو جاؤں کہ لگے کہ میں نے یہ سسٹم گرایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا کے پاس یہ کیپیسٹی ہے۔ جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں نا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا، تو مولانا صاحب زمین آسمان کا فرق ہے ٹی ایل پی اور مولانا صاحب میں۔ کیوں؟ ٹی ایل پی کے اپنے کو مدارس نہیں تھے منظم، مولانا صاحب کی تو اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر مدارس ہیں۔ آج ان کے 100 مدرسوں کے اسٹوڈنٹ آگے سڑک پہ بیٹھ جائیں تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا، ایسی پوزیشنز کے اوپر ان کے پاس مدرسے ہیں۔ مولانا صاحب سے نہیں لڑا جا سکتا۔ ٹی ایل پی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر نکلے جب ان کی کریڈیبلٹی انہوں نے اپنی بحال نہیں کی تھی، ان کی اپنی شورا کے لوگ اس طرح سے منظم نہیں تھے، تنظیمیں ان کی منظم نہیں تھیں، پھر جس ایشو کو لے کے نکلے اس وقت وہ اس طرح کا ایشو تھا نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس معاملے کو آپ نہیں ملا سکتے ٹی ایل پی والے معاملے کے ساتھ۔ تو مولانا صاحب جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور یہ ضرور یہ بات ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب کو سسٹم سے باہر آنا چاہیے اور ان کو مزاحمت کرنی چاہیے، اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی سیریس ہے۔ جس طرح سے عائشہ گل علیہ وغیرہ کو ایکٹیو کیا گیا، وہی سارے نچلے گندے کردار سارے مولانا کے خلاف ایکٹیو کیے گئے، جو پی ٹی آئی کے خلاف ایکٹیو کیے گئے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر جے یو ای ایف کے سوشل میڈیا نے جو کمال کر دکھایا ہے کہ پورا نظام ایک طرف اور جے یو ای ایف کا سوشل میڈیا ایک طرف، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو نیریٹو بنانے والے 15-20 اکاؤنٹس ہیں وہ سارے بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پورا نظام ایک طرف بشمول پی ٹی آئی کے 15-20 اکاؤنٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی یہی نیریٹو بنایا کہ مولانا تو 2 نمبر ہے اور مولانا تو دھوکہ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اس سارے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا بھی انفلوئنس رکھنے والا سوشل میڈیا سارا مولانا کے خلاف، اکیلا تنہا جے یو ایف کے سوشل میڈیا نے جس طرح سے یہ جنگ جیتی ہے، جیت چکے ہیں۔ 5-6-7 دن ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ ان کا قبضہ ہے، مکمل طور پہ ان کا قبضہ ہے۔ ایک ٹرینڈ ان کے خلاف بنتا ہے، 2 گھنٹے میں اڑ جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کو وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، کو دم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خیر ایک ویڈیو جاری کیا جے یو ایف والوں نے کہ کیونکہ وہ فیک ٹویٹر اکاؤنٹ ٹرینڈ بنتا ہے، پیسے دے کے بنتا ہے، تو اس لیے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ لڑائی سیریس ہے، اب یہ کہاں جاتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ تھا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہماری جو ریاست ہے، ہمارا جو نظام ہے، وہ جب اتنی چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور پی ٹی آئی اور عمران خان سے ان کی لڑائی ہے جو نہیں ان سے جیتی جا رہی، تو وہ اتنا بڑا ایک اور محاذ نہیں کھول سکتے، اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ایف آئی آر خوف سے نہیں کر رہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ میں اس لڑائی کو سیریس سمجھتا ہوں، اور اب تک میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے، اور کوئی ان کا آگے چل کے وہ جو بھی کریں، لیکن اس وقت تک میں بالکل یہ بات نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب یہ کوئی ایجنڈے کے تحت یا دھوکے کے ساتھ یا پی ٹی آئی کو مائنس کر کے اور کوئی اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لڑائی سیریس ہے، اور پس پردہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ لوگ پتہ نہیں سنجیدہ ہیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، مولانا صاحب ایک نے لیٹر نوٹ پہ کہا کہ مولانا صاحب یہی ہمارے آپ کے بارے میں خدشات ہیں۔ تو پھر مولانا نے کہا کہ میں پھر شروع کر رہا ہوں بیانات دینا اور آگے بڑھنا، تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا آپ لوگوں میں تپڑ ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کتنی ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی پاکستان کھڑی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کوئی اس پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن ابھی تک تو نظام کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور آج مولانا صاحب نے ایک عام خطاب بھی کرنا ہے۔ اب وہ اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو واپس لیتے ہیں، اسے سخت تقریر کرتے ہیں۔